السلام علیکم ناظرین۔ 30 دسمبر 2024 سے 5 جنوری 2025 تک کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ برج حمل، صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ تھوڑا بہتر ہی رہنے والا ہے، کیونکہ اس دوران آپ کو کچھ باتوں پر خاص طور سے خیال کرنا ہوگا۔ مثلا وقت ملنے پر روزانہ مسلسل صبح و شام قریب 30 منٹ تک چہل قدمی کریں۔ اس ہفتے آپ کا سامنا زندگی کی کئی نئی معاشی منصوبوں سے ہوگا۔ اس صورتحال میں کسی بھی وجہ سے مال سے جڑا کوئی اچانک فیصلہ لینا پڑے تو اس سے پہلے اس کی اچھائیوں اور کمیوں پر احتیاط سے غور فرمائیں اور اس کے بعد ہی کسی بھی فیصلہ پر پہنچیں، ورنہ آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ یا گھر کا کوئی فرد غیر ملک میں بسنے کا خواہش مند ہے تو اس سلسلہ میں آپ کے ذائچہ میں امکانات موجود ہیں، تو اس ہفتے آپ کے معاملہ میں مکمل طور سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ عام طور سے زیادہ کوشش کریں گے تو غیر ملک میں بسنے کا یہ خواب پورا ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کا من کئی چیزوں کے سبب بدگمان ہو سکتا ہے، لیکن اگر تمام مسئلوں کے باوجود بھی اگر آپ اپنے کام پر توجہ دیں گے تو یقینی طور پر عزت، شان و شوکت آپ کی ہوگی۔ اس لیے اپنے من پر قابو رکھیں اور خود کو مناسب رخ پر لے جانے کی کوشش کریں۔ برج ثور، اس ہفتے کئی سیاروں و ستاروں کی خوشگوار گردش آپ کو اپنی صحت پر توجہ مرکوز کرنے کی اہمیت دلائے گی، لہٰذا اس کا بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اس ہفتے آپ کے لیے یہ بات قابل غور ہوگی کہ آپ کا پیسہ تب ہی آپ کے کام آئے گا جب آپ اس پیسے کو اکٹھا کریں گے۔ وقت رہتے اگر آپ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں تو یہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا، ورنہ آپ کو مستقبل میں اس بات کو لے کر پچھتانا پڑے گا۔ اگر آپ اس ہفتے محسوس کریں گے کہ دوست، رشتہ دار اور گھر کے لوگ آپ کی ضرورت کو نہیں سمجھتے ہیں، جس سے آپ کے دل میں ان کے لیے غلط احساس جگ سکتا ہے، ایسے میں آپ کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت درپیش ہوگی کہ دوسروں میں بدلاؤ لانے کے بجائے اگر آپ خود میں بدلاؤ لے کر آتے ہیں تو آپ خود کافی حد تک فکر مندی سے بری رہ سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کا بہتر کام کاج اور تخلیقی صلاحیت کو دیکھ کر آپ کے ماتحت کام کر رہے لوگ آپ سے بہت زیادہ متاثر ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنی تعریف بھی نصیب ہوگی اور آپ ان کے ساتھ مل کر اپنی تجارت کو بڑھانے کے بارے میں سوچتے نظر آئیں گے۔ اس سے آپ کو مارکیٹ میں اپنا نام اور شہرت کمانے کے کئی موقع بھی مل سکیں گے۔ برج جوزا، اس ہفتے آپ کو کھیل کود میں حصہ لینے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بہتر صحت والی زندگی ہی ایک اچھی اور کامیاب زندگی کا راز ہے۔ اس لیے اس بات کو یاد کرتے رہیں اور خود کو صحت مند رکھنے کا خیال رکھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو اس ہفتے اپنے مال کی سب سے زیادہ بچت کرنے کی ضرورت درپیش رہے گی، کیونکہ ملاپ بن رہے ہیں کہ کوئی لیندار آپ کے دروازے پر آ سکتا ہے اور آپ سے پیسے کا تقاضا کر سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر آپ پیسہ ادا کر دیتے ہیں تو آپ کے اوپر مالی تنگی سوار ہو سکتی ہے، اور اگر پیسہ ادا نہیں کرتے ہیں تو آپ کی شان و شوکت پر اثر پڑ سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ خود ہی گھریلو کاموں میں دلچسپی لیتے ہوئے گھر کی دیگر عورتوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس سے خاندان میں عزت و اکرام میں اضافے کے ساتھ آپ کو دوسرے افرادوں کے ساتھ اپنے رشتہ کو مضبوط کرنے میں مدد ملے گی۔ ماضی میں کی گئی تمام سرمایہ کاری اس ہفتے کافی فائدہ مند ثابت ہوں گے، لیکن اگر آپ پارٹنرشپ میں کاروبار کرتے ہیں تو آپ کو اس اداروں سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اس دوران ملنے والے ہر موقع کا درست فائدہ اٹھانے سے محروم رہ جائیں گے۔ برج سرطان، اس ہفتے کئی معمولی مسئلوں کے علاوہ کوئی بڑی بیماری ہونے کا اندیشہ نہ کے برابر ہی رہے گا۔ حالانکہ کوئی بھی موسمی بیماری ہونے پر گھر پر خود اپنا علاج نہ کرتے ہوئے
آپ کو بنا ڈاکٹر کی صلاح کے دوائی نہیں کھانے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ اس ہفتے یہ بات آپ کے لیے قابل فہم ہے کہ جب تک آپ کے سامنے مال پڑا ہے آپ کے خرچ بے تحاشا ہوتے رہیں گے۔ اس صورتحال میں آپ کو سارے پیسہ ختم ہونے سے پہلے ہی اپنے اضافی مال کو کسی ایسی محفوظ جگہ رکھنا ہوگا جہاں سے آپ کے لیے اس کو نکالنا آسان نہ ہو۔ اس کے پیش نظر آپ اس مال کو اپنے ماں باپ کے بھی حوالے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہی پیسہ آپ آئندہ وقت میں استعمال کر کے کئی مالی تنگیوں، مجبوریوں اور دشواریوں سے خود کو آزاد کریں گے۔ یہ ہفتہ یوں تو آپ کی خاندانی زندگی میں سکون لے کر آئے گا، لیکن نہ چاہتے ہوئے یہ بھی ممکن ہے کہ آپ سے گھر کا کوئی سامان ٹوٹ جائے یا آپ اس کو کھو دیں، جس سے گھر کے فرد آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں۔ اس لیے شروعات میں بھی احتیاط برتتے ہوئے کچھ بھی ایسا نہ کریں جس سے گھر کا نقصان ہو۔ اس ہفتے آپ کو اپنے سینئر افسران اور ساتھ کام کرنے والوں کا تعاون حاصل نہیں ہوگا، جس سے آپ اپنی ذمہ داریوں کو درست طرز طریقہ پر ادا نہیں کر پائیں گے۔ اس سے آپ کا کیریئر بھی رک سکتا ہے۔ نیز اچانک سے آپ کے ذہنی تناؤ کے شکار ہونے کے ملاب بنیں گے۔ برج اسد، دوست یا ساتھ کام کرنے والا کا خود غرض برتاؤ اس ہفتے آپ کا ذہنی سکون ختم کر سکتا ہے۔ ایسے میں ممکن ہے کہ آپ گاڑی چلاتے وقت بھی خود کو مرکوز نہ رکھ سکیں، اس لیے گاڑی چلاتے وقت آپ کو اس ہفتے زیادہ احتیاط برتنے کی صلاح دی جاتی ہے۔ اس ہفتے آپ کی معاشی زندگی بہتر تصور نہیں کی جا سکتی۔ اس پورے ہفتے آپ کو کئی مالی مسائل درپیش رہیں گے۔ نیز آپ اس دوران پیسہ بچا کر رکھنے میں ناکام رہیں گے، جس سے ذہنی تناؤ میں اضافہ ہوگا۔ اس ہفتے گھر خاندان میں آپ اپنی سمجھ سے رواداری قائم رکھنے میں کامیاب رہیں گے، جس سے افرادوں کے درمیان خیرخواہی اور بھائی چارے کا احساس پیدا ہو سکے گا۔ اس سے آپ کے اہل خانہ میں سماجی حالت میں بھی مضبوطی ہوگی اور آپ کو لوگوں کے درمیان عزت و اکرام کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ اس ہفتے آپ کو اپنے سینئر افسران سے سیدھے طور سے بات کرنے اور اپنے سارے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کا موقع ملے گا، جس سے آپ کو اس بات کا پتہ بھی لگ سکتا ہے کہ آخر آپ کے باس آپ سے اتنی بے رخی سے کیوں بات کرتے ہیں۔ جو ہی آپ کو اس کے پیچھے کی اصل وجہ پتہ چلے گی، آپ کے دل کو کافی حد تک تسلی میسر ہوگی۔ حالانکہ اس دوران آپ کو ان سے بات کرتے وقت اپنے الفاظوں کو بے حد توازن کے ساتھ پیش کرنا ہوگا۔ برج شملہ، وہ شملہ افراد جو اپنے گھر سے دور رہتے ہیں، ان کو فون یا دیگر ذرائع ابلاغ سے خاندان کے کسی قریبی کی خراب طبیعت کے بارے میں اطلاع ملے گی، جس سے آپ کا جی بے قرار ہو اٹھے گا۔ آپ کی مالی حالت اس ہفتے بھر بہتر رہنے کے ملاب بن رہے ہیں۔ خاص طور سے اس دوران سیاروں کے اثر سے آپ کو مال کمانے کے کئی مواقع ملیں گے۔ نیز اس وقت آپ کی عزت و اکرام میں اضافہ ہوتا بھی نظر آئے گا۔ یہ ہفتہ آپ کی خاندانی زندگی میں خوشی، امن و سکون اور فلاح و بہبود کا سرچشمہ ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کسی مذہبی مقام یا کسی رشتہ دار کے یہاں پوری فیملی کے ساتھ جانے کا پلان کر سکتے ہیں۔ آپ کے برج میں زیادہ تر سیاروں کی حالت بیان کرتی ہے کہ اس دوران آپ میں سے کچھ لوگوں کو اپنی مرضی مطابق ٹرانسفر یا نوکری میں اچھا بدلاؤ ملنے کا امکان ہے۔ حالانکہ اس کے لیے آپ کو شروعات سے ہی اپنے سینئر افسران سے اپنے تعلقات بہتر کر کے چلنا ہوگا۔ برج میزان، اس ہفتے آپ کے اندر مذہبی رجحان کی نشو و نما ہوگی، جس کی وجہ سے آپ اپنے قریبیوں اور دوستوں کے ساتھ کسی مذہبی مقام پر جانے کا پلان کر سکتے ہیں، جہاں آپ کو کسی بزرگ ولی کی دعا بھی مل سکتی ہے، جس سے آپ کو کافی حد تک مذہبی سکون بخشے گا۔ یہ ہفتہ ایسی چیزوں کو خریدنے کے لیے بہتر ہے جن کی قیمت آگے چل کر بڑھ سکتی ہے۔ اس صورتحال میں آپ سونے، زیورات، زر زمین، مکان یا کسی مکان کی تعمیر میں پیسہ لگا سکتے ہیں، جس سے آپ کو آگے چل کر بہترین منافع ہونے کے ملاب بن رہے ہیں۔ اکثر آپ دوسروں کی آرزو اور ارمانوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے منصوبہ بناتے ہیں
لیکن اس ہفتے آپ کا ایسا کرنا آپ کے لیے اچھی خاصی پریشانی کھڑا کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس ہفتے آپ اپنے اہل خانہ کو یہ طے نہیں کرنے دیجیے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور انہیں کیا کرنا ہے، تب بھی آپ خود کو خوش رکھ پائیں گے۔ اس دوران ان کا اچھا مزاج پورے آفس کے ماحول کو بہتر بنا دے گا، جس کی وجہ سے آپ بھی ان کے سامنے اپنی بات کے سلسلہ میں کھول کر بات چیت کرتے نظر آئیں گے۔ برج عقرب، گزشتہ ہفتے کے مقابلہ اس ہفتے آپ کی صحت زیادہ اچھی رہے گی اور آپ کی صحت بھی مضبوط ہونے سے آپ کافی بہتر بھی محسوس کریں گے۔ یہی وجہ ہوگی کہ آپ کو پرانی بیماریوں سے نجات ملنے کے ملاب اس سال میں بنیں گے۔ نیز آپ کی زندگی بھی قوت و نشاط سے بھرپور رہے گی۔ اس ہفتے آپ کو کئی لحاظ سے مسلسل مالی منافع ہوتا رہے گا۔ اس صورتحال میں اس ہفتے کی شروعات میں ہی آپ کو اپنے مالی زندگی میں ایک بہترین پلان و منصوبہ بنا کر چلنے کی صلاح دی جاتی ہے، کیونکہ ایسا کر کے ہی آپ کافی حد تک اپنے مال خرچ کرنے کے بچانے کے ساتھ ہی اس کو جمع کرنے میں بھی کامیاب رہیں گے۔ اس ہفتے آپ اپنے خاندانی زندگی میں دوسروں سے زیادہ امید رکھیں گے، جس کی وجہ سے خاندان کے فرد آپ سے جھنجھلاہٹ محسوس کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو بھی پریشانی ہوگی، اس لیے شروعات سے ہی اپنی امیدوں پر قابو رکھتے ہوئے دوسروں پر کسی بھی بات کا دباؤ نہ ڈالیں۔ کیریئر میں رفتار پکڑنے کے لیے آپ اس ہفتہ کسی بھی طرح کی غیر قانونی نقل و حرکت سے بھی باز نہیں رہیں گے۔ ایسا کرنا آپ کو کچھ وقت کے لیے تو خوشی دے گا، لیکن مستقبل میں اس کا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ لہٰذا ہر غلط کام سے پرہیز کریں۔ برج قوس، اس ہفتے آپ کو بہتر صحت حاصل کرنے کے لیے اپنی صبح کی شروعات کثرت سے کرنی ہوگی، کیونکہ اس بات کو آپ کو بھی سمجھنا ہوگا کہ یہی وہ وقت ہے جب آپ اپنے بارے میں اچھا محسوس کرنے کی شروعات کر سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اس بدلاؤ کو روزانہ اپنے معمول میں شامل کریں اور اس کو مسلسل کرنے کی کوشش کریں۔ نوکری پیشہ لوگوں کو اس ہفتے آفس میں اپنے گزشتہ محنت کے مطابق پیسوں کے حصول سے اچھا فائدہ ہوگا۔ نیز اگر آپ ابھی تک بے روزگار تھے اور کوئی اچھی نوکری تلاش کر رہے تھے تو یوگ بن رہے ہیں کہ آپ کو کسی اچھے ادارے میں بہتر سیلری کے ساتھ کوئی اچھا آفر نصیب ہو۔ اس لیے اس وقت ہر موقع کا مناسب فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو اپنے ہاتھوں سے کھونے نہ دیں۔ اداروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو پھر سے تازہ دم کرنے میں اس ہفتے آپ کو خاص کامیابی ملے گی۔ نیز یہ وقت گھریلو معاملہ اور کافی عرصے سے پڑے گھر کے کام کاج کے لیے بھی اچھا ہفتہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس پوری ہی ہفتہ آپ زیادہ ذمہ دار، مرکوز، منظم ڈھنگ سے کاروبار پر ہر کام کو کریں گے، جس کی مدد سے آپ کاروبار پر اپنا بہتر مظاہرہ کرنے میں کامیاب بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے برج کے کچھ حاملین کو اس دوران کسی غیر ملکی کمپنی سے جڑنے کا موقع بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ برج جدی، اس ہفتے آپ کو اپنے کھانے پینے کی عادات کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ ایسی صورتحال میں آپ کیا کھا رہے ہیں اور اس پر دھیان دیں اور جتنا ہو سکے باہر کے کھانے سے پرہیز کریں۔ چاند کی علامت کے حوالے سے اس ہفتے مالی زندگی میں آپ خود کو نئے حالات میں پائیں گے۔ دلچسپ حالات اس سے نہ صرف آپ کو اچھی طرح پر مالی فوائد حاصل ہوں گے بلکہ آپ کی مالی حالت بھی پہلے سے کافی مضبوط ہوتی نظر آئے گی۔ اگر اس ہفتے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو آپ کو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرنا ہوگا، کیونکہ اندیشے ہیں کہ اس دوران خاندان کے افراد کے ساتھ آپ کا رویہ بدتمیزی کا شکار ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ کو وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ اچھی طرح سے بات چیت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر ضروری ہو تو اس غیر مہذب رویے کے لیے ان سے معافی مانگیں۔ کیریئر اور پیشے کے لحاظ سے آپ کی رقم کے باشندوں کو اس ہفتے اپنے تناؤ اور اتار چڑھاؤ سے راحت ملے گی۔
کیونکہ یہ وقت آپ کی زندگی میں کچھ اچھی تبدیلیاں اور غیر متوقع واقعات لانے والا ہے جس کا آپ طویل عرصے سے انتظار کر رہے ہیں۔ برج دلو، اس ہفتے آپ اپنے معمول سے بور ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا دل روزانہ کے کاموں سے کچھ الگ کرنے کا کر سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کو صلاح دی جاتی ہے کہ کھیل کود میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے آپ اپنی زندگی میں نیا پن لا سکتے ہیں، کیونکہ اس سے آپ خود صحت مند ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی تخلیقی صلاحیت میں بھی سدھار لانے میں مدد ملے گی۔ ماضی میں اگر مال سے متعلق کسی تنازع میں پھنسے تو اس ہفتے آپ کو اس سے کافی حد تک راحت مل سکے گی، کیونکہ آپ اس صورتحال کو مزید خراب ہونے پہلے ہی اس کو سنبھالتے میں کامیاب رہیں گے، جس سے آپ کو کسی بھی قانونی پچڑے میں نہیں پڑنا پڑے گا۔ اس لیے بہت سمجھداری دکھاتے ہوئے مال سے جڑا کوئی بھی فیصلہ لیں۔ اس ہفتے آپ کو سماج میں عزت و اکرام حاصل ہوگا، حالانکہ اس دوران آپ کے بھائی بہنوں کی صحت کمزور رہ سکتی ہے جس پر آپ کو اپنا کچھ مال خرچ کرنا پڑے گا، لیکن اس دوران آپ کے ذریعے اپنی ہر طرح کی خاندانی ذمہ داریوں کا اہتمام کرنا آپ کو گھر میں بھی عزت و اکرام بخشے گا۔ کام کاروبار میں اپنی کسی غلطی کی وجہ سے آپ کو میٹنگ میں سب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، حالانکہ آپ ان سارے حالات سے نجات ہر کام کو بہتر اور درست طریقہ سے پورا کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ برج حوت، آپ کے ذہنی مسائل اس ہفتے آپ کے جسمانی سکون کو اجاڑ سکتے ہیں، جس کا منفی اثر کام کاروبار کو متاثر کرتے ہوئے آپ کو اپنے مقاصد سے بھٹکا سکتا ہے۔ سیاروں کی موجودہ حالت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس دوران آپ کے کچھ غیر متوقع خرائط ہونے کے امکان ہیں، حالانکہ آپ کی آمدنی میں مسلسل اضافہ ہونے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں ان خرائط کا اثر نہیں دکھائی دے گا اور آپ اپنے عائشی زندگانی پر بھی کچھ خرچہ کر سکیں گے، لہذا آمدنی اور خرچ کے درمیان توازن برقرار رکھنا آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ ہفتہ کل ملا کر آپ کی خاندانی زندگی کے لیے بے حد فائدہ مند رہے گا، کیونکہ اس دوران آپ کو اپنے کسی بھی مسئلے سے نکلنے میں اہل خانہ کے کسی بڑے فرد کا تعاون مل سکے گا۔ حالانکہ اس کے لیے آپ کو شروعات میں ہی اپنے مسئلے کے بارے میں اپنے اہل خانہ کو بتانے کی ضرورت ہوگی۔ اس وقت آپ کو ہر طرح کی غلط فہمی کا شکار ہونے سے بچاؤ ملے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو حسب معمول سے کم محنت کرنی ہوگی، کیونکہ اس دوران آپ کو اپنی محنت کا بہت عمدہ ثمر نصیب ہونے کے یوگ بنیں گے، جس سے آپ کی حالت بھی بہتر ہوگی۔ سب سے ضروری بات جو میں ہر ویڈیو کے آخر میں بولتا ہوں کہ ایک تسبیح درود و شریف روزانہ پڑھا کریں، صدقہ و خیرات دیا کریں تاکہ آنے والی ہر قسم کی پریشانیوں سے بچا جا سکے۔ اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔